بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود قرب مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کامل اور مکمل رحمت بھیج جو تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ اس درود پاک کا ترجمہ ہی کتنا پیارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامل رضا اور مرضی کے ساتھ مکمل رحمت بھیجنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جب کوئی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اسے بھی کامل رحمت ملتی ہے، مکمل رحمت ملتی ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، رضا حاصل ہو جائے، اس کے اعمال خود ہی درست ہو جاتے ہیں۔ جب درود شریف کے پاکیزہ، معطر، منور، مقدس جہان میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ شرائط کو سامنے رکھ کر چلنا ہوتا ہے، جس سے ہمارا سفر بہتر سے بہترین ہو جاتا ہے، روحانی پرواز بڑھنے لگتی ہے، تصرفات ہونے لگتی ہے، روحانی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام چودھری غلام حیدر خان تھا۔ ضلع ہوشیار پور سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے۔ وہ اپنی روحانی سفر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تیزی سے پرواز کرتا ہوا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہندوستان سے عرب جا رہا تھا۔ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں میں تلاش کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ میں حالت پرواز میں تھا کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے میری رفتار تھوڑی ہلکی سی ہو گئی اور میں ایک پہاڑ کے دامن میں اتر گیا۔ دیکھا تو ایک پروقار بارواب شخص کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہاڑ کے دامن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں درود شریف پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور جھک کر بوسہ دیا، سبحان اللہ، اور پھر قدمین شریفین میں سر رکھ دیا۔ مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور مجھے اپنی خطاؤں کا احساس تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک چوم رہا تھا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت میرے ماتھے اور سر اور پشت پر پھیر رہے تھے۔ میں نے قدرے سر اٹھایا اور چہرہ مبارک کو نگاہیں بھر کر دیکھا۔ ماشاء اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ غلام حیدر بڑی دیر سے ہماری جستجو میں ہے، کبھی کسی جگہ اور کبھی کسی گوشے میں ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ بالآخر ہم نے حضرت علی سے کہا کہ جائیں اور غلام حیدر کو جلدی سے ہمارے پاس لے آئیں، اور وہ بڑی بےتابی سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو سیدنا حیدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ آپ ہی مجھے لانے کے لیے اس وادی سے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے۔ دیگر صحابہ کرام اجمعین کا بھی یہی حال تھا۔ سب دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہے تھے اور انتہائی ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بھی صحابی سوال کرتا یا مسئلہ دریافت کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے جواب عنایت فرماتے۔ مجلس کچھ دیر جاری رہی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو دہلی میں پایا، جہاں سے میں نے پرواز کی تھی۔ جب آپ درود شریف کے اندر ڈوب جاتے ہیں نا، تو آپ کی روحانی پرواز، روحانی پاور میں اضافہ ہوتا ہے، روح کی کثافتیں صاف ہو جاتی ہیں، روح پاکیزہ اور معطر ہونے لگتی ہے۔ جس طرح جسم کی خوشبو ہوتی ہے، اس طرح روح کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، جسے اہل نظر جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ روحانی ہستیاں آپ سے رابطہ کر کر آپ کو آپ کی ڈیوٹی پر مامور کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا، تنہائی کے گناہوں سے بچنا ہوگا، رزق حلال کھانا ہوگا، حرام رزق سے بچنا ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کا اجر تو ملے گا، لیکن باقی نعمتیں حاصل کرنا ہے تو احتیاط سے کام لینا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، گناہوں سے بچنا ہوگا، نگاہوں کو حرام سے بچانا ہوگا۔ اور پھر جب آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، تو پھر دیکھیں کیا ہی برکتیں ملیں گی۔ اس کی نورانیت کو اپنے اندر جذب کرنا ہے تو حکمت اور ادب کے ساتھ نور کے سمندر کو اپنے اندر سمونا ہوگا، نور کے سمندر کو اپنے اندر سمونا ہوگا۔ اس درود شریف کو پڑھنے والا ہر مشکل سے یوں نکل جاتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس درود شریف کے اندر خوشبو، فیض، برکت، کمال، اسرار، کشف، علم لدنی کی برکتیں ہیں۔ غیبی چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں، روحانی اسرار کھل جاتے ہیں،
الحمدللہ یہ سچ ہے، حقیقت ہے کہ یہ کائنات رازوں کے رازوں میں سے ایک ہے، اور جو انسان اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس پر اس کائنات کے راز، غیبی معاملات، پوشیدہ چیزیں آشکار ہونے لگتی ہیں۔ اس درود شریف کے ورد سے زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، اعمال میں برکت ہوتی ہے اور دلی سکون میسر آتا ہے۔ اس درود پاک میں بہت زیادہ برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اس درود شریف کی برکت سے بندہ اعمال خیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حجاب ہٹنے لگتے ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ بس بات ساری یہ ہے کہ اس درود پاک سے ایسے جڑ جائیں جیسے آپ اپنی سانسوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ آپ سانسوں کے بغیر، دل کی دھڑکن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس درود پاک کو بھی اپنی زندگی کا ایسے ہی جز بنا لیں اور گناہوں سے بچیں، اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بچائیں، حرام لقمے سے اپنے پیٹ کو محفوظ رکھیں، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور درود پاک پڑھیں۔ پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کا کیسا فیض ملتا ہے اور آپ کی روحانی پرواز کیسے بلند ہوتی ہے اور آپ کیسے اللہ کے پوشیدہ نظام کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی کشف کی آنکھ کتنی جلدی کھلتی ہے۔ اس درود پاک میں کائنات کے راز موجود ہیں، کیونکہ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے اکثیر درود ہے۔ تو جو درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دے دے تو پھر آپ کو کائنات کا ہر راز مل جاتا ہے۔ کائنات کی گود میں جتنے بھی راز پوشیدہ ہیں وہ آپ پر کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں درود پاک کی برکتیں عطا فرمائیں، اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ درود پاک کا خاص فیض بھی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، سب پر کرم فرمائے، سب پر درود پاک کے راز آشکار کرے اور سب کو درود پاک کی خاص فضیلت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔